آزاد کاسٹ میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ بڑے اسپیشل گیسٹ موجود ہیں, اور نہ صرف یہ کہ آج ان کی پریزنس کی ایک خاص وجہ ہے, بلکہ ان سے بہت ساری جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ان کا تعارف کرواؤں, میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ان کا جو پروفیشنل کریئر ہے وہ صحافت سے شروع ہوا, لیکن بہت سارے عروج و زوال انہوں نے اپنے اس کریئر میں دیکھے, اور وہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کو کئی موقع پہ اوپر ہم نے دیکھا کہ ان کو کرش کرنے کی بھی ضرورت محسوس کی گئی, منظر سے بھی ہٹایا گیا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ سیاست میں ان کی پریزنس ہوئی, انفارمیشن منسٹری کے حوالے سے ان کی ایکسپرٹیز تھیں, اور آج ہم ان کو وزیر مملکت کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کو جو وزارت دی گئی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے, لیکن وہ مختلف بھی کیوں ہے؟ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ شاید ان کو نوازا گیا, کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ شاید ایک ایسی وزارت جو ایک سب سے مشکل وزارت یا مشکل وزارتوں میں شمار کی جاتی ہے وہ دینا بھی, اور ان کا وہ وزارت لینا بھی ایک چیلنج ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر بھی بات کریں گے. اور دوسرا, مسلم لیگ نون اس وقت کس ڈائریکشن میں چل رہی ہے. ایک طرف صوبوں کے مسائل ہیں, ایک طرف انٹرنیشنل سینیریو میں پاکستان کی جو پریزنس ہے وہ مزید مضبوط سے مضبوط ہو رہی ہے. ایسی سچویشن میں خود نون لیگ کے لیے فیصلے کرنے کتنے امپورٹنٹ ہیں, اس سے بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں حذیفہ رحمان صاحب, وزیر مملکت ہیں برائے نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر, اور بڑے عرصے کے بعد ان سے بالمشافہ ملاقات ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ٹائم نکالا. اچھا, پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم ڈومیسٹک پالیٹکس سے پہلے انٹرنیشنل سینیریو کی بات کر لیں. کل سے بڑے شادیانے بج رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بات کی, باقاعدہ ان کو بلایا اور پھر بڑا ان کو اپریشیٹ کیا. فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میرے فیوریٹ ہیں. تو مطلب میں بھی اور بہت سے پاکستانی سرپرائز ہیں کہ کیا یہ وہی امریکہ ہے اور وہی پاکستان ہے؟ مطلب ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے, ہم اتنے اوور ویلم فیل کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ جی. ایک تو میں اکثر اوقات کہتا ہوں, میں ان لوگوں میں تھا جب شہباز صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے, اور ہم تب صحافت کر رہے تھے, اور اس وقت جس ادارے سے میں وابستہ تھا پاکستان کا ٹاپ ادارہ تھا, اور اس کا ایڈیٹورل پیج ہی پورے پاکستان میں پڑھا جاتا تھا. تو میں اس میں کالم میں اکثر یہ بات لکھتا تھا کہ شہباز گورننس ماڈل پہ پاکستان میں ایک وقت آئے گا پی ایچ ڈی ہوا کرے گی, کیونکہ میں ان کے گورننس ماڈل کو اتنا قریب سے دیکھ رہا تھا. اور ہمارے جو صفیبل کے لوگ ہیں, صحافی ہیں, وہ ہنسا کرتے تھے کہ شاید میں کوئی اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہوں یا پی آر کے لیے لائن لکھتا ہوں. تو 2018 میں پھر وقت آیا عثمان بزدار رجیم میں, ہر بندہ کہتا تھا کہ شہباز شریف نے پنجاب میں یہ کیا, لینڈ ریفارمز کا نظام متعارف کرایا. جو کام پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کیے, اس میں اگر کوئی ریفارمر آیا اس کے بعد تو شہباز صاحب آئے. انہوں نے سی آر پی سی کا نظام چینج کیا, کرمنل پروسیجر کوڈ, پاکستان پینل کوڈ کو چینج کیا انہوں نے ایون کہ ٹوٹل پٹوار کا نظام چینج کر دیا. تو یہ انقلابی سوچ ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے آج پاکستان آپ کی خارجہ پالیسی کی جس بلندی پر ہے, اگر آپ مجھ سے کہیں گے نا ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن, آئی ایم اگین ٹیلنگ یو کہ پاکستان اگر آج شاندار ڈپلومیسی کے عروج پر ہے تو اس کا کریڈٹ ایک شخص کو جاتا ہے, اس کا نام شہباز شریف. فیلڈ مارشل صاحب کا جو کردار ہے, کلیدی کردار, وہ شاندار ہے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے حوالے سے. ڈپلومیٹ سے ملنا, ہیڈ آف اسٹیٹ سے بات چیت کرنا, وہ ظاہر پولیٹیکل قیادت کا کام ہوتا ہے. اگر پولیٹیکل قیادت نالائق ہو اور فیلڈ مارشل جتنے بھی شاندار کھیل رہے ہوں تو ظاہر ہے وہ پذیرائی نہیں مل پاتی. اگر آپ نے بنیان المرصوص اور مارکہ حق کی کامیابیوں کا پورا کریڈٹ پوری دنیا سے حاصل کیا, وہ تبھی کیا کہ شہباز صاحب پہلے اس کی بنیاد رکھ چکے تھے. یعنی گلف کنٹریز میں سعودی عرب, یو اے سے تعلقات بحال ہو چکے تھے, شاندار نئی آپ کی جو ہے وہ بلندیوں تک چلے گئے تھے. چائنا کے ساتھ غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں جو سی پیک کی 2018 سے 21 تک بانی تحریک انصاف کے دور میں ہوئیں. اسی طریقے سے ایران سے ایک بہت بڑا یو ٹرن ہوا, ٹرن اراؤنڈ ہوا ایران کی پوری فارن پالیسی کا. تو آج بھی اگر امریکہ سے جو تعلقات ہیں اس میں دو بندوں کا تو کلیدی کردار ہے, آج میں آپ کو بتاؤں گا جی. ایک تو آپ کی ڈی جی آئی ایس آئی کا, کیونکہ ان کی پوری اسپیشلٹی امریکہ چلے گئے یا جو ابھی ہیں, نہیں جو موجود ہیں, جنرل عاصم ملک, میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک عرصے بعد اچھا ڈی جی آئی ایس آئی ملا. یعنی جس نے, پہلے تو ہم ایک سیکٹر کو صرف آئی ایس آئی سمجھتے تھے کہ پولیٹیکل سیکٹر ہے, انہوں نے ہر شعبے کو مضبوط کیا. امریکہ پہ ان کی پوری ایکسپرٹیز, اس کے پھر ثمرات آپ کو دیکھنے کو ملے کہ وہ داعش کا دہشت گرد پکڑا جانا, اور اس کے بعد چیزیں بیک گراؤنڈ میں جو ہوتی رہی. جب آپ کے فیلڈ مارشل جب امریکہ گئے, شارٹ نوٹس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی, بالکل, اور اس کے اندر پھر 4 چاند لگائے جب شہباز صاحب جیسی قیادت سامنے موجود تھی. شہباز صاحب نے جس طریقے سے انٹریکشن کیا, اب کل بھی اگر آپ دیکھیں
شہباز صاحب کو اچانک فی البدی انہوں نے بلایا. ہاں بالکل, اب اپنی تقریب کے پیک کے اوپر تھرڈ ورلڈ کنٹری کے وزیر اعظم کو آپ ایسے بلائیں گے تو اس نے لا محالہ آپ کی تعریف میں ہی بات کہنی ہے نا, اس نے یہ تو نہیں کہنا کہ نہیں جی آپ کرٹک بن کے کھڑا ہو جائے. بالکل. اور جب آپ کا وزیر اعظم کسی ہیڈ آف اسٹیٹ اور خاص طور پہ سپر پاور ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ کوئی بھی اس کی اچھائی بیان کرتا ہے, تعریف کرتا ہے, وہ اپنے نفس پہ اور اپنی مزاج پہ کنٹرول کر آپ کے ملک کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں نا کہ جی وہ ذرا بٹرنگ ہو گئی, ذرا ایک لیمٹ ایکسیڈ کر دیں, تو ویسے بٹرنگ کی پاکستان کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن جو شہباز شریف صاحب نے کلمات ادا کیے, اگر اس کی مثبت قیمت ہے وہ پاکستان کی عوام چکائے گی. اگر وہاں ایٹیٹیوڈ موجود ہوتا کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ والا کھڑا ہو گیا جی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر اور میں تو پرچی کے بغیر بات کرتا ہوں, اور تو اس کی قیمت کس نے چکائی ہے؟ وہ پاکستان چکاتا ہے. اچھا, اب یہ تو ایک پہلو ہے, چلیں اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ ایک ایسا دوست ہے جس کو دوست سمجھنا بھی ایک مشکل کام ہے. یعنی آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, لیکن ایک ورکنگ ریلیشن شپ پاکستان نے بلڈ اپ کر لیا ہے. ایک مسئلہ بھی آپ نے خود ذکر کر دیا پاکستان تحریک انصاف کا. اب ایک اور ایشو جو ڈومیسٹکلی ہمیں فیس ہم کر رہے ہیں وہ ہے خیبر پختونخوا میں. مطلب یہ میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس میں دو حوالوں سے بات ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو ایک کرائسس آیا ہے قانونی جو سی ایم کے حوالے سے ہے, چلیں اس میں وہ تو کچھ وقت میں کلیئر ہو جائے گا, لیکن ایک ایزمپشن یہ ہو رہی ہے کہ شاید اس میں گورنر راج کی طرف جا سکتی ہے نون لیگ اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں. کیا ایسی سچویشن بنتی ہے تو کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ وہاں پر جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ آپریشنز کرنے جا رہے ہیں اس میں اگر یہ سی ایم کی تبدیلی ہوتی ہے اور آفریدی صاحب تعینات ہوتے ہیں تو یہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے؟ جی میں صرف 2 منٹ میں کوشش کروں گا کہ پوری اپنا ایک نیریٹو آپ کے سامنے رکھ سکوں. لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں آپ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو مائنس نہیں کر سکتے, نہ ہی بھول سکتے ہیں. ایک تو ہمارا ملک کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے لا محالہ قدم قدم پر آپ کو افواج کی ضرورت پڑتی ہے. سیلاب بھی آ جائے تب بھی آپ کے سول اداروں کا اتنا ازداد کاری نہیں ہے. موٹر وے ہے اس کو کون مینیج کر رہا ہے, آپ کے پاس ازداد کاری نہیں ہے. پاکستان میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ نے اپنے اوپر یا اپنی ذات کو پہنچنے والی ہیٹ کبھی اپنی جماعت کو ٹرانسفارم نہیں کی, کبھی اس نے اپنی فالوورز کو ٹرانسفارم نہیں کی. یہ اتنی بدقسمتی ہے. میں اس کو غلط صحیح نہیں کہہ رہا, بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ میں بات کر رہا ہوں. اگر پی ٹی آئی کے لوگ بھی سن رہے ہیں ان کے سامنے بھی بات یہ رکھ رہا ہوں, اگر ان کا نقطہ نظر ٹھیک بھی مان لیا جائے تو کبھی بھی لیڈر تپش اپنے فالوورز پہ منتقل نہیں کرتا, اپنے ایم این اے ایم پی اے سے منتقل نہیں کرتا. وہ خود برداشت کرتا ہے اور اپنے لیے بہتر صورتحال کا انتظار کرتا ہے. ایک تو بانی تحریک انصاف نے اپنی جماعت کو وہ تپش ٹرانسفارم کی اور اپنی جماعت کو جیل میں تھے نا, اگر دیکھا جائے تو نہیں اس سے ہٹ کر آپ دیکھ لیں. 21 میں عدم اعتماد جب 22 میں کامیاب ہوئی اپریل میں, اس کے بعد سے دیکھ لیں اور ایز آف ٹوڈے دیکھ لیں. دیکھیں آج نہیں سڑکوں پر ہے, اچھی بلی حکومت چل رہی ہے, جسے ریمن گنڈاپور کا آپ نیریٹو دیتے تھے ود ون اسٹروک کو میں نے آپ نے کہا کہ اسے تبدیل کریں. حالانکہ جب آپ خود وزیر اعظم تھے اور آپ سے کہا جاتا تھا کہ بزدار کو چینج کریں تو آپ کہتے تھے کہ چیف منسٹر پنجاب میرا وسیم اکرم پلس ہے. نہیں, وہ کہتے تھے کہ چیف منسٹر کی تبدیلی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے, پورا صوبہ ہل جاتا ہے, تو میں کام نہیں کر سکتا. آج آپ نے اس صوبے کو ہلایا ہے جس صوبے کے اندر آپ نے کہا کہ آپریشن, اب آپریشن کی بات سن لیں. اچھا, آپ کے خیال میں ان کو کیوں ہٹایا گیا گنڈاپور صاحب کو؟ دیکھیں بانی تحریک انصاف یہ سمجھتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب بہتر خون خرابہ نہیں کر سکتے. بہتر خون خرابے کے لیے مجھے بندہ چاہیے جو کہ وفاق پہ چڑھائی کرے اور مجھے لاشیں دے اور پورے ملک کے اندر اضطراب ہو. آپریشن کے حوالے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ طالبان کی میں سائلنٹ سپورٹ جاری رکھوں اور طالبان کو یہ پیغام دوں کہ تحریک انصاف آپ کے ساتھ ہے, کے پی کی حکومت آپ کے ساتھ ہے, تو افواج پاکستان آپریشن کر رہی ہے. اب تحریک انصاف کیا کہتی ہے؟ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ طالبان 70 سے 80 ہزار آ کے آباد ہوئے, مانتے ہیں اس بات کو, لیکن وہ کہتے ہیں آباد پی ڈی ایم رجیم میں ہوئے, ہم کہتے ہیں آباد پی ٹی آئی رجیم میں ہوئے. اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں. جس دور میں بھی آباد ہوئے ہیں تو یہ 80,000 بندے ہم نے آپریشن راہ راست, آپریشن راہ رجات میں نکالے تھے. کچھ کو ہم نے جہنم واصل کیا تھا, اس کی کاسٹ میں 70 سے 80 ہزار سویلین اور ہمارے ملٹری آفیشلز شہید ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ان کو خارجی لوگوں کو ہمیں نکالنے کے لیے دوبارہ آپریشن کی ضرورت ہے. تو پھر آپ آپریشن کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ یہ مان رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے 80,000 لوگ نہیں آئے, پھر اگر ہم آپریشن کریں بات غلط ہے. آپ مان رہے ہیں کہ 80,000 دہشت گرد آئے ہیں لیکن نون کے پی ڈی ایم دور میں آئے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ آپ اور کر آئے تھے. لیکن وہ بھی انہوں نے نکالنے کی کوشش نہیں کی نا, وہ بھی ابھی تک موجود ہی ہیں. ان کے ادوار کتنے, تقریباً 12-13 سال تو ان کو بھی کے پی میں ہو چکے ہیں. ہم نے انہیں ایک پرامن کے پی کے دیا تھا, سوات سے مولوی فضلہ نکالا تھا, ہم نے سے مرادی کے اسٹیبلشمنٹ نے, افواج پاکستان نے.
دیکھیں پہلی بات تو یہ نون لیگ کے لیے بھی ہے. اگر پنجاب میں کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے، دیکھیں پاکستان سے اوپر کوئی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر آج کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ تہیہ کیا کہ ملک کو ایک پرامن پاکستان دینا ہے، آپ کی فورن پالیسی وفاق طے کرتا ہے. آپ بطور صوبہ اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں. اگر وفاق نے طے کر لیا ہے کہ خارجی ہیں یہ پاکستان کی افواج، آپ مجھے بتائیں جو میجر اور کیپٹن شہید ہوئے ہیں ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ گولی انہیں لگ کیوں رہی ہے. ہماری پروٹیکشن کے لیے گئے ہوئے تھے نا. کے پی کے میں آج اگر آپ اگلا پوڈ کاسٹ ڈیرہ اسماعیل خان کے کسی کورسپونڈنٹ کے ساتھ کر لیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں مغرب کے بعد باہر نہیں نکل سکتے آپ، ناکے لگا دیتے ہیں طالبان. یہ تو گنڈا پور صاحب کو پتا چلے گا نا. 600-700 ارب روپے آپ نے ہم سے لیا ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت. آپ کہتے ہیں نائٹ گوگلز نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں آپ اگر آپ کی افواج پولیس کے ازداد کار نہیں ہے طالبان سے لڑنا، آپ خود کہہ رہے ہیں نا کے پی کے میں، تو افواج نے لڑنا ہے. افواج یہ کہتی ہیں کہ ان کو اب ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے. نہیں لیکن حذیفہ صاحب قطع کلامی کی معذرت، اب مجھے یہ فرمائیں کہ ابھی پچھلے کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہے باجوڑ میں بات چیت کرنے کی کوشش ہوئی تھی، ٹائم دیا تھا سیکورٹی فورسز نے، مساجد میں بات چیت ہوئی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی تک پچھلے اتنے پورے فیز میں یہ پوچھا جا سکا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، وہ بات چیت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں افغانستان آپ ہمارا وفد بھیج دیں، ہم ان سے بات چیت کریں گے. اگر آپ افغانستان کی سائڈ پر جائیں وہ تو یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. آج آپ کو ایک اصل بات بتاؤں، ایک ہے انکشاف، لیکن یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم چیز میری کریڈیبلٹی ہے. میں نون میں ہوں، میں کسی بھی جماعت کا حصہ نہ ہوں، میں کبھی بھی ایسا الزام کبھی کسی پہ نہیں لگاؤں گا جس کے میرے پاس شواہد نہ ہوں، اور جو صرف اور صرف ہو کہ جی میں کوئی میڈیا بیشنگ کے لیے بات کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے جس فارم 45 کا رونا تحریک انصاف پنجاب میں روتی ہے، وہی فارم 45 تحریک انصاف کے لیے ٹی ٹی پی نے کے پی کے میں متعارف کرایا. ٹی ٹی پی نے فضل الرحمان الیکشن میں 2024 میں فضل الرحمان کے حلقوں میں اور بے شمار حلقوں میں اس وقت بھی ہمارے پاس اس کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہے کہ انہوں نے اپنے 20-22 ایم پی ایس کو، جو کہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، وہ آزاد تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اس جیسے آپ جو ہے وطن کے دشمن بندے کو وزیر اعلیٰ نہ بنائیں، اس کو انہوں نے تھریٹس کروائے. انہیں بتایا کہ تم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکو گے. بھائی حلقوں میں پی ٹی آئی کا ورکر تو گولی مارنے سے رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہی طالبان جو 6000 آگے آباد ہو چکے ہیں وہ اس ایم پی اے کو اغوا کریں گے یا اس کو گولی ماریں گے، تو اس کے وہ ایم پی اے کیا کرے گا؟ اسمبلی اجلاس میں آ کے بیٹھ جائے گا. انہوں نے بیسیکلی اس ٹی ٹی پی کے ذریعے بانی تحریک انصاف نے 2024 کی حکومت حاصل کی ہے، اور بانی تحریک انصاف تحریک طالبان پاکستان کو اپنا اسٹریٹجک ایسٹ سمجھتے ہیں. اس وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ مذاکرات کریں، بات چیت کریں. تو مجھے بتائیں اگر بات چیت کرنی اور اتنی بات کر رہے ہیں، اللہ کے فضل کرم سے جو آپ کے افواج نے افغانستان بارڈر کے اوپر دہشت گردوں کا جو حشر کیا ہے، ایک سٹیٹمنٹ وہاں سے آ جائے نا، ٹی ٹی پی کا پاکستان نہیں، ٹی ٹی پی پاکستان کا سربراہ کہہ دے کہ جی میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ایشوز ہیں. بھئی وہ آپ کے افواج کو شہید کر رہے ہیں اور آپ ان سے بات چیت کر رہے ہیں. وہ پنجاب تک آ گئے ہیں. ڈیرہ غازی خان بارڈر ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا، ڈیرہ غازی خان میں توسا تحصیل کے اندر جو ہے خارجی دہشت گرد آ جاتے ہیں، مغرب کے بعد ناکے لگا دیتے ہیں. تو بات یہ کہ صرف اور صرف اس میں اور کوئی وجہ نہیں. یہ مراد سعید ہو گیا، یہ لوگ ہو گئے، ان لوگوں کے لیے پاکستان اہم نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے اقتدار اور اپنی سوچ اہم ہے. میرا اور آپ کا کیا مسئلہ ہے، مجھے نون سے بڑی محبت ہوگی، آپ کو جلد سے بڑی محبت ہوگی، لیکن جب پاکستان آئے یہ کامن نہیں لگانا، میں نے فل سٹاپ لگانا ہے. پاکستان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، باقی میں کس سے بھی لڑ سکتی ہوں. یہ پاکستان کو کوسچن کر رہے ہیں، اصل میں ان کی اور کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، صرف یہی اسکول آف تھاٹ ہے. اور انہیں پتا ہے کہ ٹی ٹی پی بھی پاکستان کو کوسچن کرتی ہے، اور ہمارے اس طرح کے سٹانس لینے سے ٹی ٹی پی ہمارے لیے ایک بہتر بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسڈ اب یہ بڑی بات ہے اگر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کبھی بھی انہوں نے اس طریقے سے گفتگو نہیں کی. لیکن یہ بھی سمجھنے سے بالا تر ہے کہ آخر 3 صوبوں میں وہ ہار گئے اور ایک ہی صوبے میں کامیاب کیوں ہوئے، یہ بھی ابھی تک ہم سمجھ نہیں سکے. نہیں لیکن میں اس میں مختصر ایک اور 10 سیکنڈ ملوں گا. یہ مارک مائی ورڈز، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے جس افواج کے فیلڈ مارشل کی اگر ٹرمپ تعریف کرنے پہ مجبور ہے نا جی، آج بھی سی آئی اے دنیا کی جدید ترین اکوپ رکھنے والی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جو ان کے پاس ہمارے پاس نہیں ہے اکوپمنٹ، دنیا مانتی ہے. بالکل وہ اگر آپ کی فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہی ہے تو کسی وجہ سے کر رہی ہے، آپ کے فوج کی تعریف، بیسیکلی آپ کی فوج کی تعریف ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کے پی کے میں دوبارہ آپ کو یہی فوج امن لا کر دے گی. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ میں کیونکہ سہیل آفریدی، میرا سوال یہ کہ سہیل آفریدی صاحب تو اس فلور کے اوپر بھی صوبائی اسمبلی کے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ دوبارہ افغانستان کی پالیسی پر غور کریں. تو آپ کے خیال میں اگر یہ رفت پیدا کی جاتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو کیا سہیل آفریدی صاحب کو سی ایم رہنے دیا جائے گا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایک ٹرم متعارف کرائی تھی جنرل راحیل شریف نے،
انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ جرنلزم میں بڑی پیک پر باتیں ٹاک شوز کرتی تھیں, انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردوں کے سمپتھائزر, سپورٹر اور فیسلیٹیٹر. سمپتھائزر کی ٹرم پہلی دفعہ آئی تو سب جرنلسٹوں نے کہا سمپتھائزر تو دل میں اگر ہمدردی ہے پھر بھی آپ مارے جائیں گے. تو یہ یاد رکھیں کہ سپورٹر اور فیسلیٹیٹر تو اگلی سٹیج ہے. بالکل, چاہے کوئی وزیر اعلیٰ ہو, چاہے کوئی وزیر داخلہ ہو, چاہے کوئی وزیر اعظم ہو, چاہے کوئی وزیر مملکت برائے قومی ثقافت و ورثہ ہو, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے پبلک آفس میں بیٹھ کر, پوزیشن آف ٹرسٹ پہ بیٹھ کر طالبان کی کوئی سہولت کاری کرے گا, تو جو طالبان کے ساتھ سلوک ہوگا اس وزیر یا وزیر اعلیٰ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا. بالکل ٹھیک. اگر سہیل افریدی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے وزیر اعلیٰ کی کرسی پروٹیکشن دے گی اور میں طالبان کو فیسیلیٹیٹ کروں گا, تو قانون اپنا راستہ خود اپنائے گا. جو سلوک طالبان کے دیگر حامیوں کے ساتھ ہوتا ہے وہی ان کے ساتھ ہوگا. لاسٹ فیو منٹ سے ٹائم کا آپ کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلا. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بہت سے لوگوں کی یہ رائے تھی آپ کے حوالے سے کہ آپ نے بہت دیر سے صحیح لیکن سیاست میں انٹری کی یا پارشلی کی, تو نون لیگ ہی کیوں؟ مطلب جس زمانے میں شاید آپ ان ہوئے, اس زمانے میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی بڑا بوم دیا جا رہا تھا, تو آپ اس فلو میں وہاں کیوں نہیں بہ گئے؟ جی, اس میں بڑی اہم بات ہے. دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے جرنلزم میں تھے تو گھوڑا ہو کے گھاس سے دوستی کر لی. میں نے کبھی نہیں کہا, شہباز صاحب کی مہربانی ہے, وہ اکثر اوقات کہتے ہیں کہ آپ میرے ایک اچھے دوست ہیں, بااعتماد دوست ہیں, ان کی مہربانی ہے. چونکہ بڑا آدمی اگر آپ کو اس طرح اون کر رہا ہو تو بڑائی بیان کرنی چاہیے. تو بس ان سے ایک دوستی بنی. 2018 میں مجھ پہ اتنا پریشر تھا کیونکہ میں ایک ینگ تھا, توانا آواز تھا, اور جس دور میں آپ گنے چنے لوگ ہی, آپ کو پتہ ہے پاکستان کے صف اول کے اداروں سے وابستہ تھے, آئی واز ون آف دیم. ایون کہ شاہ زیب خانزادہ کے اگر آپ پہلے 4 شوز نکلوا کے دیکھ لیں, ان چاروں میں میں ایز اے گیسٹ ہوں. ان میری سٹوریز اور مجھے ایز اینالسٹ. بالکل بالکل. تو میں تحریک انصاف جوائن کر لوں اور شہباز صاحب وغیرہ کو چھوڑ دوں, جرنلزم کو خیر بات کہہ دوں. تو میں نے اس وقت کے طاقتور لوگوں سے کہا تھا کہ نیب اور ایف آئی اے کے ڈر سے دوست نہیں چھوڑے جاتے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارا علاقہ جو ہے ڈیرہ غازی خان, اس کی روایت رہی ہے کہ وہاں کے سیاستدانوں کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ پچھلا الیکشن میں کس ٹکٹ پہ لڑا تھا. ہر الیکشن نئی جماعت سے. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ روایت چینج کرنی ہے, اور اگر ان لوگوں نے اقتدار کے دنوں میں دوستی اور تعلق اور عزت دی تو مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر ظاہر ہے نیب اور ایف آئی اے اینٹی کرپشن ان کے ساتھ بھگتائے. 2021 میں شہباز صاحب وزیر اعظم بنے 22 پہ شروع میں, تو پھر انہوں نے مجھے فیڈرل انفارمیشن کمشنر لگایا. پھر انہوں نے حکم دیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں یہاں سے, وہ ایک آئینی پوزیشن تھی. تو میں نے ریزائن کر دیا اور انہوں نے کہا اب آپ کو سیاست میں آنا چاہیے. تو اب ہم سیاست میں آ گئے, اور اب آئندہ زندگی سیاست میں ہی گزرنی ہے. میں اس طرح کا شخص نہیں ہوں کہ واپس اسی پروفیشن میں جاؤں, ممکن نہیں ہوگا میرے لیے. اچھا, لیکن حذیفہ صاحب آپ کو جو انہوں نے نیشنل ہیریٹیج اور کلچر کی جو ایک شعبہ دیا ہے, مطلب دیکھا جائے تو یہ جتنا رنگین شعبہ ہے, کلرفل ہے, اس کو اتنا ہی ڈیڈ ہمارے ملک میں بنایا گیا. بہت سے جس طرح صحت کا شعبہ ہے, اس قسم کے ان منسٹریز کو لینا ایک بڑا چیلنجنگ رول ہوتا ہے. یہ آپ نے کیوں چنا؟ دیکھیں, ایک تو چناؤ میرا کوئی نہیں تھا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی میں نے آپ کو یہ شعبہ دینا ہے, تو میں نے کہا 11 کھلاڑی ہیں آپ کی ٹیم میں, یہ طے آپ نے کرنا ہے کس کو کس نمبر پہ کھلانا ہے. اگر میں ترجیحات اپنی بیان کرتا کہ جی میرا علاقہ ایسا ہے, مجھے آپ NHA میں اکاموڈیٹ کریں یا پیٹرولیم میں, تاکہ میں لوگوں کی خدمت کروں, تو وہ یہ لگتا کہ شاید میں اپنے امیر کی اطاعت نہیں کر رہا. PM نے شعبہ دیا ہیریٹیج اینڈ کلچر کی وزارت. پوری دنیا میں ایک بڑی وزارت تصور کی جاتی ہے. ابھی PM صاحب مصر میں گئے ہیں, میں لاسٹ منتھ مصر میں تھا. میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, یہاں پہ پاکستان میں اگنورڈ ہے, یہاں پر ایجوکیشن اگنورڈ ہے, ہیلتھ اگنورڈ ہے. ہمارے پاس کلچر منسٹری کے اندر بجٹ ہی نہیں ہے. جو ادارے ہیں وہ مفلوج ہیں. 18ویں آئینی ترمیم نے اس ملک کو جہاں دیگر نقصانات پہنچائے ہیں, یہ سب سے بڑا نقصان پہنچایا کہ کلچر غریب کر دیا. نہیں, کلچر ہیریٹیج اور ٹورزم کی وزارت یہ پوری دنیا میں فیڈرل کا سبجیکٹ ہے, پاکستان میں صوبوں کا سبجیکٹ ہے. اب کلچر ہیریٹیج یا ٹورزم کو ویزا مرکز نے دینا ہے, لیکن طے کرے گا سندھ یا پنجاب یا KP کے. وہ ایک نئی کنٹروورسی کھڑی ہو جائے گی, لیکن ہمیں کلچر اور ہیریٹیج کو کھڑا کرنا ہے. کچھ ہم کر بھی رہے ہیں, پوری دنیا کے ساتھ ہم JVs اپنے سائن کر رہے ہیں. ہمارے پاس لوک ورثہ ہے, PNCA ہے, ایوان اقبال ہے, قائد اعظم کا مزار ہمارے پاس ہے. اگلے ہفتے میں اس کی بورڈ میٹنگ کرنے جا رہا ہوں دوبارہ. جب سے میں منسٹر بنا ہم نے کوئی 4 بورڈ میٹنگز کی ہیں, اور ماضی میں پریکٹس تھی کہ منسٹر پورے 5 سال میں 4 میٹنگز کیا کرتے تھے. تو مجھے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ریاست کی میں سمجھتا ہوں کہ کلچر اور ہیریٹیج کو بہتر بنانا ترجیح ہونی چاہیے. PM صاحب کی اپنی ترجیحات میں یہ ٹاپ پر ہے. اکثر اوقات مجھے بلا کر پوچھتے رہتے ہیں, اور جو چیز میں ان سے مانگوں دیتے بھی رہتے ہیں فائنینشیل حوالوں سے, لیکن ماضی کی حکومتوں میں وہ ترجیح نہیں رہی. اور ظاہر ہے میں جتنا بھی کام کر رہا ہوں
اٹ ول آئی تھنک لانگ جرنی کہ اس میں میں کام کروں اور پھر جا کر ایکسل کروں, تب جا کر جو ہے شاید آنے والے وزراء اس سے استفادہ حاصل کر سکیں جو آج میں بوں گا, بالکل, لیکن ماضی میں اس میں کوئی کام نہیں ہو سکا. اچھا آخری کویشچن, ابھی آپ نے 18ویں ترمیم کا حوالہ دیا, کچھ لوگوں کی رائے اسلام آباد میں کہ شاید ایک نئی ترمیم ہے جس پہ کام ہو رہا ہے اور شاید ہو سکتا ہے دسمبر سے پہلے وہ آ جائے, آپ سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی ترمیم آ تو رہی ہے لیکن کیا اس سال کے آخر تک آ جائے گی؟ دیکھیں آئینی ترمیم جو ابھی آنی ہے یا جس پہ ورکنگ ہو رہی ہے یا جس کی باز گشت ہے, وہ تو یہ ہے کہ جب بھی آئین کی اہم ترین شقوں کو چھیڑا جاتا ہے یا اس میں ترمیم کی جاتی ہے تو ان کو مزید پریکٹیکل چیلنجز کے بعد ان میں مزید تصحیح کی ضرورت پڑتی ہے. 17ویں آئینی ترمیم آئی تھی, پھر اس کے بعد فوراً آپ کو 18ویں کی ضرورت پڑی. 26ویں آئینی ترمیم میں آپ کی جوڈیشل سسٹم کا بنیادی سٹرکچر جو ہے وہ تھوڑا سا آپ نے تبدیل کیا, تو اب کورٹس میں بیٹھے ہوئے ججز نے کچھ انپٹس دیں, کچھ اینالسٹ لوگوں نے بتایا, کچھ ہمیں لا ایکسپرٹس نے بتایا کہ اس میں مزید بہتری یہ کی جا سکتی ہے. ایک تو اس کے لیے 27ویں آئینی ترمیم بہت ضروری ہے, 18ویں ترمیم کو چھیڑا جائے گا. ہاں اہم بات یہ ہے کہ کیا 18ویں آئینی ترمیم اور صوبوں کے اختیارات, دیکھیں اس میں میرا ذاتی نقطہ نظر تو یہ ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, مرکز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں بڑی رکاوٹ پیپلز پارٹی بڑی رکاوٹ ہے, ان کے بغیر ہمارے پاس نمبر نہیں ہے. خواہش ہماری ضرور ہے, لیکن ظاہر ہے آپ اتنے بڑے اتحادی کو ناراض کر کے تو ترمیم نہیں کر سکتے. لیکن ظاہر ہے ہم اپنا سٹانس ضرور رکھیں گے پبلک کے سامنے بھی, آپ لوگوں کے سامنے بھی, کہ یہ مزید بہتر ہونی چاہیے. اگر پیپلز پارٹی ہمیں ووٹ ہمارے ساتھ نہیں ہوگی تو ظاہر ہم نہیں کر پائیں گے. پھر دعا اللہ سے کہ اللہ میں دوبارہ مینڈیٹ دے, 2/3 کے ساتھ ہم آئیں اور پھر اس کو مزید ٹھیک کریں. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ. ان کے پاس زبردست گفتگو حذیفہ رحمان صاحب کے ساتھ, پتہ ہی نہیں چلا وقت کا. ہمارے ساتھ وزیر مملکت موجود تھے برائے نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر, لیکن ان سے ماضی میں جو صحافتی ان کی ایکسپرٹیز تھی اس کا بھی میں نے تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور بھرپور گفتگو رہی. انشاءاللہ کسی اور نشست میں ان سے پھر ملاقات کریں گے. اس پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.